پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. لوگوں کا سینٹیمنٹ ماروی کیا ہے؟ لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میں اپنے ہی پہلے سوال کو نگیٹ کرتا ہوں. بعض اوقات پبلک سینٹیمنٹ کو فالو کریں لیکن ہر مرتبہ پبلک سینٹیمنٹ کو فالو نہیں کریں گے ورنہ موب رول کرے گا, رولرز رول نہیں کریں گے. ایک کریٹیکل سچویشن ہے, ہمیں ججمنٹ کال کرنی ہے. آپ اسے ڈس ایگری کریں ججمنٹ کال سے نہیں, لیکن ججمنٹ کال ہے. اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایک سائیڈ آف دی آرگومنٹ یہ ہے کہ بہت بڑا محاذ کھڑا کریں. واٹس یور ٹیک آن دس؟ آئی تھنک ہم اس وقت افورڈ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کو سے چھٹکارا حاصل کریں جو قوم کے لیے اچھی نہیں ہے, جس نے مہنگائی کی ہے, جس نے لا اینڈ آرڈر کو ورسن کیا ہے اور جس نے عوام کو بیچ دیا ہے. آپ کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے چھوڑا بھی تو نہیں ہوا نا, اگر ہم چھوڑا ہوتا تو آپ کو بہتر طریقے سے نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر پارلیمنٹ سے, میں اسی وجہ سے اگر میں نکل بھی چکی ہوتی ہوں تو پھر اندر کون رف ٹائم دے گا؟ آپ دیں گے. اندر بھی تو رف ٹائم دینا ہے پارلیمنٹ کے, تو وہ تو آپشن ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے. پارلیمنٹ پارٹی کو چھوڑ کے نکلنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن اندر کون رف ٹائم دے گا, یہ میرے سوال ہے. سو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت آئی تھنک اگر اسی ایشو پہ یہ حکومت سے چھٹکارا مل جاتا ہے اس عوام کو, پالیٹکس نہیں ہوئی, عوام کی بہتری ہوئی نا. عوام کی بہتری میں کیا ہے کہ اس طرح کی کرپٹ لوٹرز جس نے عوام کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں وہ اچھی چیز ہے. اب چودھری شجاعت آپ تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں کیا, اور میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. اب دیکھیں آپ غلط اس کو ڈر لیں, آپ غلط مطلب دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے. نو سوری, ایک سیکنڈ. دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی صحیح پالیسی ہے اور دوسرے بھی وہی چیز کر رہے ہیں تو جوائنٹ فورسز نہیں ہو سکتی. مطلب آئی تھنک انہوں نے تو پی ایم ایل نون کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی نکلیں, تو اگر نون بھی آتی ہے تو سب کو, اس دن جاوید ہاشمی صاحب بھی آئے تھے. سو ایشو جوائننگ کا نہیں ہے, ججمنٹ کال ہے. ججمنٹ کال ہے. طلعت پوائنٹ یہ ہے, آپ ہر چیز کہتے ہیں یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس از ویری اسینشل. پالیٹکس ڈیفائن کرتا ہے آپ کے معاشرے کو, آپ کی انٹر ایکشن رولرز رول کی, سٹیزنز کی ود دا گورنمنٹ. یہ سارا پالیٹکس ہے. پالیٹکس کو گندا مت, ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز اے ڈرٹی ورڈ. محدود ہے نا پالیٹکس. نہیں, پالیٹکس کورز ایوری تھنگ. دیکھیں جدھر حکومت کا آ جاتا ہے نا, آپ سیاست کر رہی ہیں جب کسی بھی دھرنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محدود آبجیکٹیوز ہیں, وہ بڑے نوبل آبجیکٹیوز ہیں لیکن محدود آبجیکٹیوز ہیں. طلعت جو سٹیزنز کی حکومت کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا, اٹ از پولیٹیکل. پالیٹکس ایک آپ کا سٹرکچر سٹیٹ کا ڈیفائن کرتا ہے. I don't want to go into theory, بٹ یہ ججمنٹ کال ہے. میں پھر وہی پوائنٹ کہوں گی کہ اتنے سالوں سے جو احتجاج نہیں پوری طرح ہوا, لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے, اسی واسطے ہمارے یہ حالات ہیں. دیکھیں اب حکومت کا اور تو جو بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, یہ جو ڈیول ٹریک کر رہے ہیں رچ اینڈ پور کا. اس دن ایک خبر آئی, میں تو حیران رہ گئی کہ جی اب بجلی کے ٹیرف 2 لیول کے ہوں گے. جو امیر انسان ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے ہائر ٹیرف, اس کے لیے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. باقی غریب غربا کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور کراچی میں KESC نے انڈسٹریز کو یہ ڈیول ٹریک شروع کر دیا ہے. اور اگر آپ کراچی جائیں گے تو رچ ایریاز میں لوڈ شیڈنگ 1-2 گھنٹے ہے, غریب ایریاز میں زیادہ. سوورینٹی بچاتے بچاتے اب ہم بجلی کی پیداوار کی طرف جا رہے ہیں. میں ویسے بتا رہی ہوں نا کہ ہر جگہ ایک فوکس. اوکے, یو وانٹ ٹو کم ٹو سوورینٹی. دیکھو احتجاج کیا قوم نے about the چیف جسٹس, تو آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی. احتجاج آپ سوورینٹی جب تک آپ اپنے لیے واپس نہیں لیں گے اپنی ڈگنیٹی, اپنی سوورینٹی, تو یہ حکومت نہیں دے گی. اور امریکہ تو بالکل نہیں دے گی. کہنا چاہ رہی ہوں, مجھے اگر صرف 2 منٹ مل جائے. آج دوسری دفعہ قومی اسمبلی میں جو بل ہم نے ڈالا تھا نیشنل لینگویجز پہ, کہ ساری لینگویجز جو ہیں مادری زبانیں ہیں ان کو وہی درجہ دیا جائے, وہی عزت دی جائے جیسے اردو کو دی گئی ہے. اور اچھی ایک خوبصورت بات تھی, قوموں کو اور پروونسز کو ساتھ لانے کی بات تھی, لیکن اس کو جو ہے اینٹی پاکستان ڈکلیئر کر کے اس کو رد کر دیا. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ پچھلے 3 مہینے سے جب پہلی دفعہ رد کیا تھا پورا سندھ سراپا احتجاج تھا, لیکن مزے کی بات یہ کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ جو ہے اس بل کے حق میں, لیکن سندھ کی جو فیڈرل لیڈرشپ بیٹھی ہے جن کو وہ لابی نہیں کر پا رہے. بھئی آپ کا کام ہے نا اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لابی کرنا, تو وہ احتجاج کے ذریعے وہ ان کو لابی نہیں کر پائے. سوورینٹی پہ رہیں, سوورینٹی ہوگی تو لینگویج کا ایشو ہے. پوائنٹ تو پروٹیسٹ کا ہے کہ بھئی احتجاج تو ہر چیز کے لیے ہوتا ہے, لیکن ریزلٹس کا بات ہے. سیکیورٹی لیڈرشپ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے ایک تو اس وجہ سے ہے کہ حالات اس قسم کے ہیں, دوسرا ان کی بھی مجبوری تھی. ان کو پتا تھا کہ اگر
ان کے سر کے اوپر پارلیمان کا چھاتا نہیں ہے تو پھر جتنے اولے ان کے اوپر پڑیں گے سارے سیدھے ان کو جا کے لگیں گے. تو وہ پارلیمان کے پاس اس وجہ سے بھی آئے ہیں کہ ان کو پارلیمان کی سپورٹ چاہیے, پارلیمان نے یہ سپورٹ ان کو دی. سملرلی اگر آپ اسی آرگومنٹ کو ایکسپینڈ کریں تو پارلیمان بھی پبلک سپورٹ کے پیچھے, پبلک کے احتجاج کے پیچھے یا اس کی طاقت پر بڑی طاقتور ہو سکتی ہے. تو if you feel weak, if you feel کہ ہم بڑے کرٹیکل پوزیشن میں ہیں تو لوگوں کے سینٹیمنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, وہ نہیں کر رہے. دیکھیں پارلیمان کے پاس وہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ایسے ہوا اور اسی رات پاکستان کے ڈیمینشنز اور پرائیورٹیز بدل گئی, لیکن انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا جب وہ پارلیمان کے پاس آئے, اور وہ ایک صحیح کانسٹیٹیوشنل طریقہ تھا جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. دوسری بات دیکھیں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے اور ادھر ہم ان کے ڈرون گرا دیں اور جنگ چھڑا دیں, تو معذرت کے ساتھ اگر ہم اس نیشنل ایشو کو اور اتنے سنگین ایشو کو, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے, اگر اس پہ ہم اپنے اندر انٹرنل پاکستانی پالیٹکس نہ کریں اور دنیا کو صرف ایک پوائنٹ کا مظاہرہ کرے تو دیٹ وڈ بی بیٹر. مجھے یہ بتائے کہ کیا پاکستان دنیا کا فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں رہا آج تک اس جنگ کو مارتے ہوئے؟ اس میں دوسری بات ہے کون سے ملک نے قربانی دی ہے اتنی؟ ابھی جب کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دفتر اڑتے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, تب تو کچھ نہیں تھا. آج جب آیا کہ جی چلو ابھی یہ پوائنٹ مل گیا, یہ غلط ہے. ملک حکومت نے, عوام نے, آپ کے اداروں نے یہ جنگ لڑی ہے, 35,000 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ پاؤں نہ رکھیں اور اس کو کہیں اور نہ لے کر جائیں. نہیں, لیکن دیکھو نا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں جنگ ہم نے امریکہ سے نہیں لڑ سکتے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں جنگ لڑی ہے, مطلب ہے جنگ تو امریکہ نے آپ میں کی جب آپ کی سوورینٹی وہ کی ہے اور انوسنٹ سٹیزنز کو مارے تو جنگ ڈکلیئر ہو گئی نا. یو ہیو اسٹڈی انٹرنیشنل لا میں جنگ کیا ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی ٹیریٹری کو, اسپیس کو انویٹ کر کے ان کے سٹیزن کو مارتے ہیں تو is that not a state of declaration of war? تو ڈیکلیریشن آف وار ڈرون گرنے سے تو نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گی. آپ کو شاید یاد ہے لاسٹ منتھ جب جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی, پریزیڈینشل ایڈریس تھا, میں نے خیر بوائیکاٹ کیا تھا اسی ریزن کے لیے, لیکن ہم نے اسی وقت جو ہے ایک ایڈجرنمنٹ موشن ڈالا تھا یہی پوائنٹ پہ کہ جنگ ہم نے تو نہیں ڈکلیئر کی ہے, وہ اٹیک کر چکے ہیں, آپ اس کو مانتے ہیں اس جنگ یا نہیں مانتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا؟ اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں سوال ٹرن کرتا ہوں, مجھے سوال آپ پہ واپس بھیجنا ہے, مجھے آپ پہ سوال واپس بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, ڈکلیئر ہو گئی جنگ, یہ کچھ نہیں کر رہے لوگ, احتجاج نہیں کر رہے, آپ بتائیں کیا کریں؟ لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے. چلیں وہ کر رہے, آ جائیں گے. اچھا بتائیں کیا کریں؟ جنگ ڈکلیئر کر دی امریکہ, کیا کریں؟ اس کے بعد ایک آلٹرنیٹیو پلان ہونا چاہیے. کیا کریں؟ آلٹرنیٹیو پلان صرف ایک ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹیک آن کریں گے امریکہ کو تو آلٹرنیٹیو اکنامک سیلف سفیشنسی کا پلان ہونا چاہیے. وہ نظر آپ کا سوال بڑا عجیب ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے آپ کو آلٹرنیٹ بتا دیا ہے کہ اگر اب ڈرون حملہ ہوتا آپ نیٹو کے سپلائز روکیں گے. اور دوسرا پوائنٹ جو کہ جس پہ بات نہیں پوری طرح ہو رہی, جو کہ وہ بھی وائلیٹ کر دیا حکومت نے امیڈیٹلی, کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ پوری ریوائز کریں گے, ریوائز کرے بغیر آپ نے ڈیل کر لی. پارلیمنٹ دا گورنمنٹ اور ایک دوسرا راستہ دکھایا ہے, حکومت چلی نہیں. پوائنٹ کو کیوں سٹریس کر رہے ہیں ہمارے؟ I just want a question. Has there been a review? ہم نے تو ریویو مانگا تھا, ریویو تو نہیں ہوا, اگریمنٹ ہو گیا اور سیل آؤٹ ہو گیا. دیکھیں یہ ابھی عجیب باتیں ہیں, سیاسی سیل آؤٹ ہو گئے, کس نے کہا ہے سب نے سیل آؤٹ کیا؟ ہم نے ان کا نارتھ وزیرستان مانا ہے. آج آپ کو جو کولیشن سپورٹ فنڈ وہ نہیں دے رہے, کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ہم نے ان کو ہمیشہ کہا تھا کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. انٹیلیجنس شیئرنگ پہ بات ہوئی تھی, پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی. ہم نے قربانی دی ہے دہشت گردی کی. ہم نے کب کہا تھا کہ ہم اس ٹارگٹ کو نہیں کریں گے؟ دیکھیں, لیکن یہ چیز کو, اس ڈبیٹ کو, پاکستان کی انٹرنیشنل پالیسی کو آپ خدارہ اپنی ہم یہ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو دہشت گردی کا ٹھاپا ہے نا، یہ پاکستان نہیں لے گا. ہم نے 35,000 لوگوں کو شہید ہمارے ہوئے. ایک منٹ جی، آپ بتائیں مجھے، انڈیا اس ریجن میں ہے، ہمارے اور ایشوز ہیں، ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے آپ بے شک اپنی کرسی بچانے کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور آپ کی کرسی بچ رہی ہے. لیکن طلعت صاحب، ہماری گورنمنٹ کی ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ فیصلے ہوں جو عوام کے حق میں ہو، جو اس ملک کے فیوچر کے حق میں ہو. ہمیں کوئی جذبات یہاں نہیں کھیلنے، ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. پاکستان ایک دنیا میں اس کا ایک انٹرنیشنل، اس کی ایک اپنی نوعیت ہے. ہم کو یہ افغانستان نہیں ہے کہ یہاں پارلیمنٹ کی ریزولوشن آپ پہلے ووٹ لے کر آ جائیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں تو پھر ہم تو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ہم تو کہہ رہے ہیں ایز اے سٹیزن، ہم کہہ رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کو ردی میں لا بھیجیں، آپ اس کو آپریشنلائز کریں.